حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ کے لوگوں کو بہت کم ہی جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کر لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی۔ مجھے کھلے سین میں دروازے کے پاس بٹھا دیا، یہاں کہ بیٹھ جاؤ اور جو پیسو۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا اور جو پیستا جاتا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت مطمئن اور پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا؟ میں جس سے بھی روں۔ جہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن میں دعویٰ کوئی نہیں کرتا۔ حضور کو کافی سخت جملے کہے حضرت بلال نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس میں نے کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں لیکن مدد کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتا ہے کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا، وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسی تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا تم جاؤ سو جاؤ، یہ پیسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ بلال سو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو جو دی اور چلے گئے۔ دوسری رات بھی ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہوئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحاب رسول بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ وہ بلال جو ایک دن اذان نہ دے تو خدا تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی، کیونکہ جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ جب تک پہنچتے تو حضور کی ایجاد میں ہچکیاں بن جاتی اور زاروں قطار رونے لگتے تھے۔